गुनाह इंसान को डिप्रेशन में डाल देता है, गुनाह इंसान को स्ट्रेस में डाल देता है, गुनाह से इंसान का दिल कमजोर हो जाता है, गुनाह से इंसान का दिल घबराने लगता है। कभी भी आप देख लें, जिंदगी में गुनाह करने वाला फ्रेश नजर नहीं आएगा और नेकी करने वाला अपसेट नजर नहीं आएगा। देख लीजिए, नेकी करने वाला हमेशा खुश नजर आएगा, नेकी करने वाला हमेशा फ्रेश नजर आएगा, लेकिन गुनाह करने वाला हमेशा अपसेट नजर आएगा, गुनाह करने वाला हमेशा डिप्रेशन में नजर आएगा। और दुनिया ये चाहती है कि पूरी दुनिया डिप्रेशन में चली जाए, इसलिए अब YouTube के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए इतनी गंदगी फैलाई जा रही है कि अल-इयाज़ु बिल्लाह, आज के दौर के अंदर कोई इंसान पाक रहना चाहे और वो स्मार्टफोन यूज कर रहा हो, इम्पॉसिबल कि वो पाक रह सके या उसका जहन पाक रह सके। दुनिया डिप्रेशन में जा रही है। 10 साल का लड़का डिप्रेशन में, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, डिप्रेशन में। तो अर्ज ये कर रहा था, दुनिया से अच्छाइयां उठाई जा रही हैं, बुराइयों का सैलाब लाया जा रहा है। आदमी डूब जाए बुराई के अंदर, आदमी डूब जाए डिप्रेशन के अंदर, आदमी अपनी दुनिया तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसीलिए एक मुसलमान की आइडेंटिटी बता दी कि कंप्लीट मुसलमान कौन है। इज़ा सर्रत का हसनतुक व साअत का सय्यतुक, जब उसकी नेकी उसे खुश कर दे और उसका गुनाह उसे बेचैन कर दे, हुजूर फरमाते वो पक्का मोमिन है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया में बहुत सारों ने अपनी आइडेंटिटी बनाई, अपनी पहचान बनाई, लेकिन सबसे अच्छी और सच्ची पहचान अगर किसी की है तो उस बंदे की है जो वही सबसे अच्छा है जो सच्चा है, जो सच्चा है वही अच्छा है। इसलिए कि सच्चाई इतनी बड़ी ताकत है और इतनी बड़ी उसकी कुव्वत है कि सच को आंच नहीं, जैसे कि मसल मशहूर है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके नाम से आज का प्रोग्राम मंसूब है, छोटे से बच्चे थे, पढ़ने के लिए निकले थे, मदरसे की तरफ जा रहे थे। मां ने उस जमाने की 40 अशरफियां अपने बच्चे को गुदड़ी में सिल करके दे दी थी। रास्ते में डाकुओं ने उनको पकड़ा और उसके बाद उनके साथ वालों को लूट लिया, इनको बच्चा समझकर छोड़ दिया। डाकू के सरदार ने कहा, इस बच्चे को छोड़ के सबसे सबका सामान लूट लिया तुमने? कहा हाँ, लेकिन एक बच्चे को मैंने छोड़ दिया। कहा क्यों छोड़ा? कहा बच्चा था इसके लिए। कहा नहीं, उससे पूछो, उसके पास भी कुछ है। पूछा उनसे, तुम्हारे पास कुछ है? गौसे पाक ने फौरन सच फरमा दिया कि हाँ 40 अशरफियां हैं। उन्हें हैरत हुई, अशरफियां? उस जमाने में सोने के सिक्के को अशरफी कहा जाता था। अब तो कोई चीज दिरहम भी कागज का और दीनार भी कागज का। उस जमाने में सोने और चांदी के सिक्के चलते थे। 40 सोने के सिक्के मां ने गुदड़ी में सिल करके अपने बेटे को दे दिए थे। और जब डाकुओं ने सुना कि 40 अशरफियां इनके पास है, पकड़ के ले गए डाकू के सरदार के पास और फौरन कहा कि सरदार ये कह रहे हैं कि इनके पास 40 अशरफियां मौजूद है। कहां है बेटे बताओ। गौसे पाक ने खोल करके बता दिया। कहा बेटे अगर तुम झूठ बोलते कि मेरे पास कुछ नहीं है तो तुम्हारी ये अशरफियां बच जाती। तो गौसे पाक ने उस वक्त यही तो कहा था कि मैं जब घर से निकल रहा था तो मेरी मां ने मुझसे एक ही नसीहत फरमाई थी, बेटे सच बोलना। मैं अपनी मां की नसीहत पर अमल करते हुए आज सच बोल दिया। डाकू के सरदार की आंखों से आंसू निकल गए और उसने कहा हम तो तुमको लूटने वाले थे, तुमने तो हमको ही लूट लिया है। और उसी वक्त डाकू के सरदार ने तौबा की, कहा जब तुम मां से वादा खिलाफी नहीं कर सकते और हम हैं कि हम खुदा से वादा खिलाफी कर रहे हैं, ये है सच। ये इतनी बड़ी पहचान है इंसान की और इतनी बड़ी आइडेंटिटी है
کہ اگر کسی انسان نے اپنی آئیڈینٹی سچائی کو بنا لی، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس انسان کو کبھی کوئی تکلیف یا اس کو کبھی رسوائی یا اسٹریس یا اپسیٹ یا ڈپریشن کا وہ شکار کبھی نہیں ہو سکتا۔ انسان جھوٹ کس کے لیے بولتا ہے؟ مال کے لیے جھوٹ بولتا ہے یا اولاد کے لیے؟ مال کے لیے جھوٹ بولتا ہے اور اولاد کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال تمہیں نفع پہنچائے گا اور نہ بیٹے تمہیں نفع پہنچائیں گے۔ قیامت کا دن، ڈے آف ججمنٹ، جس میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ جس مال کے لیے تم جھوٹ بولے وہ مال قیامت میں نفع نہیں پہنچائے گا۔ جس اولاد کے لیے تم جھوٹ بولے وہ اولاد تمہیں نفع نہیں پہنچائے گی۔ یار آدمی اپنی اولاد کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، برانڈڈ کپڑے پہنانے کے لیے، برانڈڈ گاڑی کے لیے، برانڈڈ فون کے لیے، فیوچر کو برائٹ اور ایجوکیشن کے لیے اتنا جھوٹ کا سہارا لیتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں کہ میرا بچہ یہ ہو جائے، میرا بچہ یہ ہو جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ایک وقت آتا ہے دنیا ہی کے اندر کہ بیٹا ساتھ نہیں دیتا۔ کورونا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بیٹے کا کاندھا باپ کو بھی نصیب نہیں ہوا، اور کریا کرم کرنے کے لیے، تدفین کے لیے، دفن کرنے کے لیے، آخری رسومات ادا کرنے کے لیے اگر کوئی کورونا میں مر چکا ہے تو بیٹا ڈیڈ باڈی کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ دیکھیے یہ اس لیے تھا تاکہ تم ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں اپنا نظریہ قائم کر سکو کہ یہ نہ سمجھنا کہ قیامت میں ہی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ دیکھ لو دنیا میں ایک بیماری کے ذریعے ہم تم کو بتا رہے ہیں کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اے اللہ، جب قیامت کے دن مال بھی نفع نہیں پہنچائے گا، اولاد بھی نفع نہیں پہنچائے گی، تو ذرا کوئی ایسی چیز بتا دے کہ ڈے آف ججمنٹ ہم کو وہ چیز نفع پہنچائے۔ تو قرآن نے کہا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا۔ جو سچ قیامت میں نفع پہنچائے گا وہی سچ دنیا میں بھی نفع پہنچائے گا۔ اپنی پہچان سچ بولنے والا بناؤ، اپنی پہچان سچے انسان کی حیثیت سے کراؤ، اپنی آئیڈینٹی سچے انسان کی حیثیت سے کراؤ، پھر تم جو کہو گے دنیا اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ آج ہم دیکھیں تجارت کرو اس میں جھوٹ، وعدہ کرو اس میں وعدہ خلافی، تھک جاتے ہیں لوگ۔ مجھے ایک بہت بڑے بزنس مین نے ابھی کچھ دنوں پہلے بتایا، بولے حضرت ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اب تو لوگ مال اسی نیت سے لیتے ہیں کہ کھا جانا ہے۔ یہ حالت بن چکی۔ اگر آج کے دور میں یہ کہوں انسان تو نظر آتے ہیں، انسانیت نظر نہیں آتی۔ علم بڑھ رہا ہے، انسانیت گھٹ رہی ہے، انسانیت گھٹ رہی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اپنی پہچان بناؤ، اور سب سے عظیم پہچان سچے ہونے کی۔ آپ اپنی اولاد کو بھی سچ سکھاؤ، خود بھی سچ بولنے کے عادی۔ یہ نہیں کہ پیمنٹ لینے کوئی آیا تو گھر پر ہی آپ بیٹھیں اور بچے سے کہہ دیں بیٹا ذرا بول دے ابا گھر پہ نہیں ہے۔ یہ نہیں بولنا چاہیے۔ اور پھر بچے سے آپ کہیں بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، آپ نے اس کو سکھا تو دیا جھوٹ کیسے بولنا چاہیے۔ میں نے کل ہی ایک باپ کو نصیحت کی، رات میں ایک باپ کو میں نے کل رات میں نصیحت کی، میں نے کہا بس سن لو، تم اپنے بیٹے کو جیسا بنانا چاہتے ہو پہلے تم ویسے بن جاؤ۔ اگر تم جیسا بنانا چاہتے ہو ویسے تم بن گئے نا، تمہارا بچہ خود بخود ویسا بن جائے گا۔ ہم ہوتے کچھ ہیں اور بچے کو بنانا کچھ چاہتے ہیں۔ بچہ خود ہماری زندگی کے اندر ہماری لائف میں تضاد دیکھتا ہے، نتیجتاً وہ بچہ اچھا نہیں بن پاتا۔ میرے پاس وقت کی بھی قلت اور ساتھ ہی ساتھ پرمیشن کا بھی جو مسئلہ ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بس اتنی سی نصیحت میری یاد رکھیے گا، سچائی اپنی آئیڈینٹی بناؤ۔ جب تم سچائی اپنی آئیڈینٹی بناؤ گے تو یہ بات یاد رکھنا، انسان زمین فتح کرتا ہے فوج کے ذریعے اور دل فتح کرتا ہے سچائی کے ذریعے۔
اگر آپ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں تو سچائی کو اختیار کریں، انشاءاللہ یہ سچائی دنیا اور آخرت میں ہمیں نفع پہنچائے گی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہمیں اچھا اور سچا انسان بنائے اور تعلیمات غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان بہترین انسان بننا چاہے تو دو چیزیں اختیار کرے، صدق مقال اور عقل حلال، حلال کھانا کھائے اور سچ بولے، اللہ تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات کر دے گا، یعنی وہ جس کے لیے دعا کرے گا اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ میرے بچوں، میرے ساتھیوں، میرے نوجوان بھائیوں، میں اس وقت دیکھ رہا ہوں ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی اور بچوں کی ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا، لمبا سفر ہے آپ کی زندگی کا، اگر اس زندگی کے سفر کو اچھی طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں تو بس آج سے وعدہ کر لیں کہ ایک اچھے انسان کی حیثیت سے آپ اپنی زندگی گزاریں گے، یعنی سچ بولیں گے، سچ کی پابندی کریں گے، نماز کی پابندی، گناہ سے بچنا، اللہ نہ کرے عمر کے تقاضے کے اعتبار سے کبھی گناہ ہو جائے تو رو رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر کے آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ حالات بڑے سنگین ہیں، گناہوں کا سیلاب بہت تیزی کے ساتھ گھروں کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ پہلے گناہ کرنے کے لیے انسان گناہوں کے اڈے پہ جاتا تھا، اب گناہ خود چل کر اس کے گھر تک پہنچ چکا ہے۔ اگر آج کے دور میں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روکے، برائیوں سے نہیں روکے تو ایک اچھے انسان کی بات تو بہت دور کی ہے، ہم اپنی زندگی بھی تباہ کر بیٹھیں گے اور آخرت بھی تباہ کر بیٹھیں گے۔ اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔